حضور پاک علیہ السلام کے مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا ذکر خیر ہوگا۔ یہ پورا سال صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک سیرت پر ہمارا الحمدللہ جمعے کا موضوع چل رہا ہے، تو وہی برکتیں پانے کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے ذکر سے اپنے دلوں کو روشنی بخشیں گے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو جینا سکھایا ہے اور جن کی سیرت پر عمل کر کے مسلمان ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہر صحابی رسول ایک انمول تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر صحابی کی عزت کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ صحابہ کے اوپر ہم اس وجہ سے جمعے پڑھا رہے ہیں کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا پرفتن دور ہے۔ انسان جمعہ 8 دن ہوتے ہیں اور وہ صحابہ کرام پہ تان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 4 باتیں ادھر سے پتہ چل گئیں، 4 باتیں ادھر سے پتہ چل گئیں، اور بہت بڑا مجتہد بندہ بن جاتا ہے، اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ اعتراض کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بھی صحابی ہے یہ زندگی بھر اپنے بچوں کو سکھا دیں، سمجھا دیں، وہ پی ایچ ڈی کر جائیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر جائیں، بہت بڑا جو ہے نا وہ علامہ فہمہ بن جائیں، جس دن مسلمان نبی کے صحابی پر تان کرے گا اس دن وہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ یہ اپنا لکھ لیں، اپنے بچوں کو سمجھا دیں۔ یعنی مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ کے کسی جگری یار بیلی سجن کے اوپر کوئی تان کر دوں تو آپ مجھے سلام بھی نہیں لیں گے کہ یار یہ مولوی صاحب ہوں گے اپنے گھر، لیکن میرے دوست کو اس نے برا کیوں کہا ہے؟ آپ تو غیرت کھائیں اپنے دوست پر، تو کیا نبی اپنے دوستوں پر غیرت نہیں کھائیں گے؟ یاد رکھیں، حضور پاک کے گھر کا ہر فرد ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ حضور پاک کے گھر کا ہر فرد، حضور پاک کی اولاد، اہل بیت اطہار، حضرت بی بی فاطمہ کے لخت جگر، تمام تر ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اور صحابہ کرام بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم نے عزت کرنی ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے دین کی خدمت کی وہ آپ کے سامنے میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ جناب کسی کی تقریر فیس بک پہ سن لیں، یوٹیوب پہ سن لیں تو کہیں حضور پاک کے کسی صحابی کے اوپر تان نہ کر دیں۔ ان کے لیے اتنا بڑا انعام تھوڑی ہے کہ انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے نمازیں حضور پاک کے پیچھے پڑھی ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، ضمناً یہ بات چل گئی، وہ کہنے لگا جی وہ منافق بھی تو لوگ تھے۔ میں نے کہا جو منافق تھے حضور پاک نے ان کا نام لے کے بتا دیا، تو جن کا حضور پاک نے نام ہی نہیں لیا تو وہ منافق کہاں سے ہوئے؟ مطلب یہ کہ تو نہیں ڈر رہا، تو نبی کیا ڈر رہے ہیں کہ ان کا نام نہیں لیا؟ حضور پاک کو کسی کا ڈر کیا ہے؟ تو نبی پاک نے جو منافق تھے حضور پاک نے سب کا نام لے دیا، بھی یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ اور آپ جو حضور پاک کے صحابی ہیں، نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کے پاس رہے ہیں، اگر ان کے سینے میں نفاق تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو حضور پاک نام لے دیتے۔ نبی پاک نام لینا حضور پر فرض تھا کہ یہ قرآن کو جمع کریں گے تو کوئی غلط آیت نہ اس میں ڈال دیں۔ تو وہ منافق نہیں تھے، سچے مومن تھے، پکے مسلمان تھے، حضور کے دیوانے تھے، حضور پاک پر جان مال سب کچھ قربان کرنے والے تھے، وہ سچے تھے، 100% سچے تھے۔ تو حضور پاک نے کہا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی۔ مجھے بتائیں منافق کو جنتی کی گارنٹی کو دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا آپ کسی فرقے کی وجہ سے نہ آل بیت سے محبت کریں، نہ کسی فرقے کی وجہ سے صحابہ سے محبت کریں۔ آپ آل بیت اور صحابہ سے
حضور کی وجہ سے محبت کریں. اور جو بندہ آپ کو دلیل لا کے دے دے کہ اس نے یہ کر دیا، اس صحابی نے یہ کر دیا، انہیں کہیں بھئی میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میں اتنی کتابیں کہاں سے کھنگالوں گا، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں، اور مجھے حضور کے اہل بیت اور صحابی دونوں کو سلام ہے، دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا. اسی لیے تو کہتے ہیں حدیث مبارک ہے کہ زیادہ بھولے بھالے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ اس چکر میں نہیں پڑتے نا. تو جو اس چکر میں پڑ گیا کہ اہل بیت کی توہین کر دی یا صحابی کی توہین کر دی، تو وہ پھر وہ برباد ہو. باقی ان کے جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، وہ تو بطور بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہیں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. ہاں البتہ جو جنگیں ہوئیں اس کے اندر ہمارا یہ موقف ہے، اور صاف صاف موقف ہے کہ حضرت علی پاک جو تھے وہ حق پر تھے، اور ان کے ساتھ جو صحابہ لڑنے پر آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہ خطا ہو گئی اور وہ ان کے مقابلے میں آ گئے. اتنی بات ہے. اس سے آگے چلنا، ادھر گالی دینا یا ادھر گالی دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہاں یزید کو ہم پلید کہتے ہیں کہ اس نے خاندان رسول کا خون بہایا ہے، اور آج کئی مولوی ایسے نکل پڑے ہیں، اللہ معاف کرے، کیسا کیسا دور آ گیا اور گمراہیت پھیل گئی ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یزید رحمت اللہ علیہ ہے جی، اس کا قصور نہیں تھا. اس کا قصور تھا، وہ قاتل ہے، اور اس کے قاتل ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اسی کی حکمرانی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانیہ رونما ہوا. تو اس میں یہ ایک چھوٹا سا سنیریو آپ کو پیش کیا ہے، اس سے آپ باہر نہ نکلیں. ہماری عقلیں چھوٹی ہیں اور یہ میدان بہت بڑا ہے. اس میدان میں بڑے بڑے گھوڑے، ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، لہٰذا سیدھے سیدھے رہیں اور سیدھے سیدھے ہاتھ باندھ کے ادب کرتے رہیں، زندگی سیدھی سیدھی گزاریں، اور کسی ایسے مناظرے میں ٹانگ نہ پھنسا بیٹھیں کہ جس میں ایمان بھی جائے اور عبادت بھی جائے. ہمیں حضور پاک سے پیار ہے، اور جس کو حضور سے نسبت ہے اس ہر چیز سے ہمیں پیار ہے. یہ دیٹس آل. یہ ہمارا جو ہے نا سیدھا سا عقیدہ ہے. عبداللہ بن ام مکتوم، یہ صحابی ہیں مکہ کے. ام مکتوم یہ زیادہ مشہور ہوئے ابن ام مکتوم، یعنی کنیت سے، یہ ان کی کنیت تھی، ابن ام مکتوم. ام کہتے ہیں ماں کو، اور مکتوم کہتے ہیں نابینے کو. نابینے کی ماں، ان کی ماں کی کنیت تھی ام مکتوم، اور ماں کا نام تھا حضرت عاتقہ. عاتقہ نام تھا، اور ان کی کنیت تھی ام مکتوم. والد کا نام قیس تھا، والدہ کا نام عاتقہ تھا، اور یہ والدہ کے نام سے زیادہ انہوں نے شہرت پائی. اور ام مکتوم ان کو اس لیے کہتے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ جو تھے یہ نابینا تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، تو اس وجہ سے ان کی ماں کو ام مکتوم کہتے، یعنی اس کی ماں جس کو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا. باطن کی آنکھیں تو روشن تھیں کہ حضور کی محبت سے معمور تھیں، ظاہر کی آنکھ جو ہے وہ نہیں تھی. یہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے رشتہ دار تھے. یہ انداز حضور پاک سے یوں بھی نسبت ہے. حضرت خدیجہ کے بعض لوگوں نے مامو زاد لکھا ہے اور بعض نے چچا زاد لکھا ہے، یعنی حضرت خدیجہ کے یہ خاندان کے لحاظ سے رشتہ دار تھے. اور مسلمان ہونے کے بعد، یہ بدر کی لڑائی کے بعد پھر یہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے. آپ حساب لگائیں، آنکھوں سے بندے کو نظر نہ آتا ہو اور 400-500 کلومیٹر سفر کرنا پڑے. یہ ذرا صحابہ اکرام کا جذبہ ایمانی دیکھیں کہ اتنا سفر کرنا پڑے. نبی پاک کہیں کہ ہجرت کر کے آ جاؤ، اور وہ اتنا لمبا سفر ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. آج کے مسلمان کو کہا جائے نماز پڑھنے آ جاؤ تو 700 بہانے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کی قمیض خراب ہوتی ہے، اور کسی کے گاہک جناب بھگت نہیں رہے ہوتے، اور کسی کا بیلی پاس بیٹھا ہوتا ہے، اور کوئی حضرت صاحب میچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کو محفل لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کو میلہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے.
تو مجھے بتائیں یہ اتنا سفر آنکھوں کی بینائی نہ ہونے کے باوجود حضور نے کہہ دیا کہ مدینے آ جاؤ تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا. حضور پاک کو یہ نہیں کہا کہ اسی مدینے نہیں آ سکتے, سانو یعنی کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. جب حضور پاک نے کہہ دیا تو یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آ گئے, کوئی بہانہ نہیں بنایا. اور یہ وہ خوش نصیب ہے, اگلی بات سنتے جائیے. بہت ساری دین کی معلومات آپ کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے آپ کو آپ کے دامن میں آئے گی, اور مجھے بھی اس کی خیر نصیب ہوگی. جب یہ مدینے پہنچے, اندازہ لگائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جہاں لوگ مکے سے آ کے ٹھہرتے تھے, لنگر کھاتے تھے, کھانا پیش کیا جاتا تھا اور ان نئے مسلمانوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا, وہ حضرت مخرمہ کے گھر کے اندر اس کی تمام نگرانی اللہ پاک نے حضرت رسول اللہ کے ذریعے عبداللہ بن ام مکتوم کو عطا فرمائی. اور ایک اور بڑی بات سنیں, یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے, ہجرت سے پہلے کی بات کہ مکہ پاک کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دین دے رہے تھے تو اس وقت یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم روزانہ جا کے حضور پاک سے باتیں پوچھتے تھے دین کی. اب ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوت دے رہے تھے ابو جہل کو, عتبہ کو, اور اس طریقے سے لوگ جو مکے کے تھے ان کو دعوت دے رہے تھے. اب نبی پاک کا دل بڑا نرم تھا, حضور پاک علیہ السلام بڑے دل میں غمگین رہتے تھے کہ یہ لوگ سارے مسلمان ہو جائیں, کوئی بھی کافر نہ رہے, کیونکہ جہنم بڑی شدید ہے اور یہ جہنم میں جلیں گے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے اندر اتنی تشویش رکھی کہ اللہ پاک نے قرآن نازل کیا کہ محبوب آپ دل میں اتنا غم نہ رکھیں, جس نے مسلمان ہونا ہے ہو جائے گا, نہیں ہونا نہیں ہوگا, آپ دل کے اندر اتنا جو غم رکھے ہوئے ہیں یہ غم نہ رکھیں. اب اتنے میں حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کو, سرداروں کو سمجھا رہے تھے جو جن کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں جب یہ سمجھائیں یا بات چیت کریں تو اس وقت ان کے قریب یہ عبداللہ بن ام مکتوم اور اسی طریقے بلال حبشی, عبداللہ بن مسعود, یہ لوگ جو ہیں وہ حضور پاک کے پاس نہ بیٹھے ہوئے ہوں. وہ توہین محسوس کرتے تھے کہ یہ اس طرح کا غلام طبقہ نبی کے پاس بیٹھے اور پھر ہم بھی اس مجلس میں بیٹھیں. تو یہ اللہ پاک نے پھر قرآن نازل کیا کہ محبوب یہ مانے نہ مانے آپ نے ان غلاموں کو نہیں اٹھانا. اب اسی طریقے سے جب حضور پاک ان سے بات کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے سوال کر دیا. جب سوال کیا تو جیسے بندہ بات کر رہا ہو بیچ میں کوئی سوال کرے تو ناگزاری سی محسوس ہوتی ہے, تو حضور پاک کو ناگزاری سی محسوس ہوئی. تو اللہ پاک نے اس موقع پر بھی قرآن نازل فرما دیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, یہ قرآن کی جو سورت ہے سورہ عبس, یہ وہ سورت ہے جو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے حق میں نازل ہوئی. اللہ پاک نے نبی پاک سے فرمایا محبوب یہ جو نابینا آپ کے پاس آیا ہے تو آپ ناگواری محسوس نہ کریں, جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہے وہ اس کو بتا دیں. اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ سے نبی پاک کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, یہ تمام دور گزرے. تمام صحابہ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آتے تھے تو عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, ادب کرتے تھے, عزت کرتے تھے کہ آپ کے حق میں اللہ نے قرآن مجید یہ فیضان تھا حضور کا. یہ بات یاد رکھیں, یہ نبی کے صدقے ہی فضیلت ملتی ہے. کسی بھی کوئی بھی امتی اپنے نبی سے افضل نہیں ہوتا. یہ حضور کی برکتیں ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملا تو یہ برکتیں ملی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیں, جو زمانے بھر کے لوگ ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں نا, یہ الگ بات ہے کہ ہم نے انسانیت قرآن سے سیکھی نہیں ہے, جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں, سب سے بڑی انسانیت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اور حضور کے فرمان نے بیان کی ہے.
مجھے بتائیے، ابھی یہ 92 پہ خیبر کے معاملے پر پروگرام تھا، تو میں اس کی سٹڈی کر رہا تو میں حیران ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر جب کسی بستی کے اوپر حملہ کرتے تھے تو نبی پاک رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے، دن کے چانن میں حملہ کیا کرتے تھے۔ یہ انسانیت نہیں تو کیا ہے؟ حالانکہ خیبر کے قلعے جو تھے، بعض نے چھوٹے چھوٹے 83 قلعے لکھے ہیں اور بڑے قلعے 8 لکھے ہیں، تو قلعے کے اوپر جب حملہ کیا جائے تو رات کے وقت حملہ کرنا سوکھا ہوتا ہے کہ ایک قلعہ آپ نے فتح کیا تو اگر رات ہو گئی اور آپ نے حملہ دوسرے قلعے پہ نہ کیا تو جس پہ حملہ کیا ہے یہاں کا سارا اسلحہ رات کے وقت اگلے قلعے میں شفٹ ہو جائے گا، اگلے قلعے میں چلا جائے گا اور وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ حضور پاک نے کہا مضبوط ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہم رات کو چھاپا نہیں ماریں گے، ہم حملہ کریں گے تو دن کے اجالے میں حملہ کریں گے۔ اس سے بڑی انسانیت کا سبق کیا ہو سکتا؟ عبداللہ بن ام مکتوم، اندازہ لگائیں، یہ آیتیں اس لیے نازل ہونی تھیں کہ جو تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ انسانیت ان میں نہیں ہے، تو قرآن پڑھیں کہ ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ تو وقت کی سپر پاور امریکہ کی ایک طرف کھڑی ہے اور ایک طرف نبینا صحابی کھڑے ہیں، اور اللہ پاک نبینا صحابی کے لیے قرآن نازل فرما رہا ہے۔ مجھے بتا دیں، آج تک کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت، کوئی بھی دنیا کا جناب بڑے سے بڑا انسان کمزور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ مجھے بتا دیں، کمزور کے ساتھ میاں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، جو بھی کھڑا ہوتا ہے طاقت والے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم کے حق میں قرآن نازل ہوا اور کفار قریش کے خلاف قرآن نازل ہوا اور بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین وہ حق کو پسند کرتا ہے، وہ حق کمزور کے ساتھ ہو تو اللہ کمزور کی تعریف فرماتا ہے، طاقت والے کی اللہ تعریف نہیں کرتا۔ طاقت والا جب تک حق پہ نہیں آتا، قوت والا جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، جب تک اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا، اس وقت تک طاقت والا جتنا بھی جس قدر بھی قوت میں آ جائے، اسلام کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اسلام کو غرض ہے تو حق کے ساتھ غرض ہے۔